بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو سیمس کچن اینڈ لائف اسٹائل۔ اور آج ایک نئی افطاری کے ساتھ پیارا سا ہمارا ٹیبل ہو گیا ہے تیار، اور اس تیاری کے پیچھے جو بس کیا ہی میں آپ کو بتاؤں کوششیں ہیں نا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ آج کی جو افطاری تھی نا وہ بس بڑی ہی مشکل سے بنی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ آج پتہ نہیں کیا ہوا ہے، میرا بی پی لو سا جا رہا تھا، شزا کے بھی سر میں درد ہو رہا تھا، اور اتنا ٹائم ہو گیا تھا، اور ہم بالکل دونوں لیزی ہوئی تھیں، اور ہمارا جو تیسرا پارٹنر ہے یعنی کہ چھوٹی بہو وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، تو نا ہم جب اٹھے ہیں تو ہمارے اٹھنے سے پہلے ہی میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ خیر سے شاپ پہ جا چکے تھے، اور انہوں نے مجھے کوئی سامان لا کے نہیں دیا تھا افطاری کا، اور میں نے کچھ میرے مائنڈ میں نہیں تھے کہ آج میں کیا بناؤں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی ہیں اور سوچ رہی تھیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے۔ جلدی سے بہرحال ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کچھ انرجی آئی، وضو وغیرہ کرنے سے جو سستی کہلی ہے وہ ختم ہوئی، اور ہم کچن میں آئے اور ہم نے جناب فریج کھولا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ ہم کیا بنائیں۔ میں نے کہا جو لیفٹ اوور چیزیں ہیں نا ساری نکالو، آج جو چیزیں ہیں نا انہی سے ہم کچھ نہ کچھ بنائیں گے۔ سب سے پہلے آلوؤں کو کٹ کر کے اس کے فرائز، یعنی کہ اس کو فرائز کے لیے اس میں نمک مرچ ڈالی، تھوڑا سا اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی، اور کارن فلاور لگایا اور اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ پھلکیاں بھی پڑی ہیں، آلو بھی پڑے ہیں، تو میں نے بولا کہ چلو پھر ہم دہی بھلے بھی بنا لیتے ہیں ساتھ میں۔ کچھ جو ہے نا وہ چکن ویجیٹیبلز کا امیزہ پڑا ہوا تھا، اور بریڈ بھی پڑی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ اب ہنڈیا بنانے کا تو اب بھی کوئی سین نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کچھ لا کر دیا ہے۔ مٹن وغیرہ تو پڑا ہوا تھا فریزر میں، لیکن مٹن میں میرا دل تھا کیونکہ سبزی ڈالوں، اور سبزی کوئی تھی ہی نہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے کہا کہ آج نا سینڈوچز بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس ویسے بھی امیزہ بھی ہے، بریڈ بھی ہے۔ تو پھر ہم نے جناب اپنا جو تیسرا سوچا نا مینیو میں ڈش، وہ ہم نے دہی بھلوں کے بعد جو سوچا وہ سینڈوچز بنا لیتے ہیں۔ گیس کا پریشر اس وقت تیز تھا، اور فٹافٹ سے سارا کام ہم نے کر لیا تقریباً 1 گھنٹے میں، ساری چیزیں پریپیئر کر لی مل جل کر، اور عصر کا ٹائم ہو گیا۔ جیسے ہی عصر کا ٹائم ہوتا ہے نا تو آپ کے اندر ایک اور زیادہ انرجی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے وقت کم اور مقابلہ سخت والا ہو، اور اس وقت دیکھیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی روزہ ہے، ہم بھی بھوکے ہیں، لیکن اس وقت بس ایک ہی لگن ہوتی ہے کہ اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھی چیزیں بنا لیں، کہ گھر کے مرد جب آئیں تو ان کو اچھا جو مینیو ہے نا وہ ملے۔ ایک سا مینیو بھی ان کو بور کر دیتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ پکوڑوں کا میزہ ریڈی ہو گیا، ہم نے کہا پکوڑے بھی ساتھ فرائی کر لیں گے، اور سینڈوچز ہو جائیں گے، اور دہی بھرے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے سوچا کہ نہیں اتنی چیزیں کافی نہیں ہوئیں گی، تو میں نے فریزر میں دیکھا تو فروزن پراٹھے بھی پڑے ہوئے تھے، تو میں نے نا ساتھ میں دیکھا تو وہ پاپس پڑے ہوئے تھے، چکن پاپس، تو میں نے اس کو ایئر فرائر میں فٹافٹ ڈالا، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چکن پاپس ہیں، میں نے ان کو ایئر فرائر لگا دیا۔ میں نے کہا جب تک باقی چیزیں ہوئیں گی تب تک یہ بھی فرائی ہو جائیں گے، اور پھر اس کو ہم فروزن پرانٹھوں میں لگا کے ساتھ میں میرینیٹ کی ہوئی، وہ میرینیٹ نہیں، وہ جو میں نے ایک اسپریڈ تیار کی تھی چکن، کیا کہتے ہیں اس کو، ایک تو میں اتنی تیزی سے بولتی ہوں کہ بعض دفعہ نا مجھے باتیں بھول جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ وائس اوور بعد میں لگانا ہوتا ہے، تو ایک کام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اور کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر دوبارہ سے آپ کو جب بتانا پڑتا ہے نا تو آپ اکثر جو ہے نا وہ مسٹیکس کر لیتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ اب وہ کوئی لکھا ہوا اسکرپٹ تو ہوتا نہیں ہے جس کو پڑھ لینا ہوتا ہے، سارا کچھ بولنا ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہوتا ہے، تو سم ٹائم اس میں کچھ مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں، تو آپ اتنا اس پہ بودر نہ کیا کریں۔ یہاں پر جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے چکن پاپس، تو اب فروزن پراٹھے جو ہے نا اس کے اندر اس کو لگائیں گے، اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کیچپ، مایو اور تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا جو ہے نا کالی مرچ ڈال کے نا ایک بڑی اچھی سی سوس ریڈی ہو جاتی ہے، تو وہ پراٹھوں میں لگا کے نا تو پراٹھا رول بن جائیں گے۔ تو اس طرح ہمارا یہ جو ہے نا مینیو، پرفیکٹ مینیو جو ہے نا وہ تیار ہو گیا،
اور جو ہے نا وہ مجھے ایک جو ٹینشن سی ہو رہی تھی نا کہ آج میرے میاں نے مجھے کوئی سامان نہیں لا کے دیا، پتہ نہیں میں کیا بناؤں گی کیا کروں گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ رحمت اور برکتوں کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں اللہ ایسی رحمت اور ایسی برکت آپ کے دسترخوان پہ کر دیتا ہے کہ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو 5-6 چیزیں تو لازمی آپ کے آگے آ جاتی ہیں۔ حالانکہ روٹین میں ہم نے ایک ہنڈیا بنانی ہوتی ہے تو وہ بھی پورا دن ہم سوچتے رہتے ہیں کیا بنائیں کیا بنائیں، تو پھر جا کے کھانا تیار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹے میں آپ کو اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے کرنے کی، بنانے کی اور کھانے کی۔ جلدی جلدی سے میں نے پکوڑے بھی ساتھ فرائی کر لیے، ادھر شزا جو ہے وہ پراٹھے فرائی کرتی جا رہی تھی، اور ہمارا جناب اس طرح افطاری کا مینیو بالکل تیار ہو گیا۔ اور ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہم جتنا صبح ڈاؤن فیل کر رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ آج تو افطاری بنا ہی نہیں پائیں گے، لیکن اللہ نے اتنی ہمت دی کہ ہم نے جلدی سے اپنے سارے کام نپٹائے۔ یہ جو خواتین کچن میں جاتی ہیں سحری افطاری مردوں کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بناتی ہیں نا، تو یہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اجر اور بڑا ثواب دینا ہے، کیونکہ وہ خود بھی روزے سے ہوتی ہیں، روزے کا بھی ثواب، اور اس میں پھر وہ سحری اور افطاری کی جو تیاری کرتی ہیں تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اجر دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے خوش دلی سے اور بڑی محبت سے، بڑے پیار سے آپ یہ کام کیا کریں، ثواب کی نیت سے کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ کرنا تو ہے ہی ہے ہم نے، تو اگر ہم یہ نیت رکھیں کہ ہم ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب اور اجر بھی ملے گا، اور ساتھ میں ہمارے کھانے میں برکت بھی ہوگی، اور کام تو ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس چیز کو بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی جناب ہمارے فٹافٹ سے پراٹھا رول بھی ریڈی ہو گئے ہیں۔ تو آج کے مینیو میں جو ہمارا ہے نا وہ افطاری کے ساتھ ساتھ تھوڑا کھانے والا مینیو بھی ہے کہ یہ سب کھا کے بھی پیٹ فل ہو جاتا ہے۔ تو سحری میں جو ہے نا آج ہمارا پلان ہے کہ ہم نان چنے کھائیں گے، اس لیے وہ ہنڈیا تو بالکل میں نے اسکپ ہی کر دی ہے، اور جناب ہم یہی کھا لیں گے۔ اس کے بعد ہم افطاری کے 1 گھنٹے کے بعد ایک کپ چائے پیتے ہیں تو ہم اور فریش ہو جاتے ہیں، چائے کے ساتھ بھی ہم ہلکے پھلکے سنیکس لے لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری افطاری ہو گئی ریڈی، اور اب ہے دعاؤں کا وقت۔ ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، پورے پاکستان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے رحمت مانگیں، بخشش مانگیں، فضل اور کرم مانگیں، اور میرے چینل کو کریں سبسکرائب، ویڈیو کو کریں لائک، اور مجھے اور میرے بچوں کو، میری فیملی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔